سورہ رحمان کی چند آیات آپ کے سامنے قاری محمد حسین صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کی. بہت شکریہ جناب. تمام حاضرین، تمام ناظرین، تمام دیکھنے والے جہاں جہاں بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، رمضان پاکستان لائیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، ہمیں فالو کر رہے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو، تمام حاضرین جو یہاں موجود ہیں، سب کو السلام علیکم. امید کرتا ہوں ہر روز کی طرح آپ خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں، اور رمضان کا یہ بابرکت مہینہ بہترین انداز میں گزر رہا ہے. ناظرین گرامی، یہ بابرکت مہینہ تو تیزی سے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، اور آج رات جو ہے وہ بڑی خاص رات ہے. چونکہ 27ویں شب ہے، بڑی رات ہے، تو ہر جگہ پر، ہر گلی کوچے میں عبادات جاری ہوں گی، قرآن کا ورد ہوگا، اللہ کو راضی کر رہے ہوں گے لوگ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہوں گے. اور یہی دین اسلام کی خوبصورتی ہے، اور یہی رب تعالیٰ کا حکم بھی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا ہے کہ اپنے رب کو راضی کیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، اور خاص طور پہ اس بابرکت مہینے میں معافی مانگے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تاکہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق جڑے، اور رب تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرمائے. اور یہ کوشش بھی کریں کہ پچھلے گناہ معاف فرمانے کے بعد آگے وہ گناہ جو ہیں ان کو دہرانا بند کر دینا چاہیے. رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو بار بار استغفار کرتے ہیں، جو بار بار اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. جس طرح کہ یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی ناظرین گرامی، اس میں بھی یہ کہا کہ جو رب تعالیٰ کے سامنے آنے سے، یعنی جو میرا آپ کا ایمان ہے کہ رب کو ہم نے جواب دینا ہے، اور ہمیں ڈر رہنا چاہیے رب کی ذات کا کہ کل کو ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اپنے جتنے اعمال ہیں ان کا جواب دینا ہے. تو یہی ڈر اور یہی خوف دین اسلام میں پسند کیا گیا ہے، چونکہ رب تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر میرے رب کی ذات قادر ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو سانس ہے اس پہ بھی رب کی ذات قادر ہے. تو ہمیں ڈرنا ہے اس ذات سے. رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گناہ پر اصرار کرے، یعنی اس کو بار بار دہرائے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اگر لوگ اللہ سے مغفرت طلب نہیں کریں گے تو اللہ ان کی جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگیں گے، اور پھر اللہ ان کو بخش دے گا. رب تعالیٰ کو یہ بات بے حد پسند ہے ناظرین گرامی کہ چونکہ میں آپ انسان ہیں اور غلطی کا پتلا ہیں، اور رب نے ہماری فطرت ایسی پیدا کی ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمیں بنانے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسان غلطی ضرور کرے گا. لیکن رب تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں. اس لیے رب تعالیٰ نے معاف کرنے کو پسند کیا. جس طرح ابھی آپ کے سامنے حدیث میں نے پڑھی، اس میں صاف لفظوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے اور معافی نہ مانگتے تو رب تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آتا جو کہ گناہ تو کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے اور بار بار معافی بھی اپنے رب سے مانگتے. ایک مرتبہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص زارو قطار رونے لگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت وہ تمام لوگ موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، تو اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے تمام لوگ جو ہیں وہ بخشے جاتے، تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دے. کیونکہ جب اس شخص نے رونا شروع کیا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے پروردگار، اس رونے والے کے حق میں اور دیگر گنہگاروں کے حق میں شفاعت قبول فرمائیے. تو ناظرین گرامی، آج کی رات جو ابھی بڑی رات جس کو ہم بولیں گے، اور یہ تمام گھڑیاں، یہ تمام سات جو ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں،
ان میں رب تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، دعا کیجئے، کیونکہ نہیں معلوم مجھے اور آپ کو کون سا ایسا وقت، کون سی ایسی گھڑی، کون سا ایسا لمحہ ہے جب رب تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمام آپ کی سن رہے ہیں، اور آپ کی استغفار میں فرشتے شامل ہو، آپ کی دعا میں فرشتے بھی شامل ہو، اور جب آپ آمین کہیں تو فرشتے بھی آپ کے ساتھ آمین کہیں۔ تو کیا ہی شان ہے ان دنوں کی۔ یہی انبیاء کا طریقہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، ہم سے لغزش ہوئی، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، ناظرین گرامی، میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، تو یقیناً میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو سمندر کے تہہ میں انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بے شک تیرے لیے کی ہے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین، جو ہمارا ورد بھی ہے۔ باقی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اور تمام انبیاء کی دعائیں، چاہے وہ حضرت یعقوب کی ہوں، چاہے وہ حضرت یوسف کی ہوں، چاہے وہ حضرت یونس کی ہوں، چاہے وہ حضرت لوط کی ہوں، آپ تمام پیغمبروں کی دعائیں نکالیے، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت شعیب کی، حضرت شیس کی۔ آپ جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں ناظرین گرامی، تمام نبیوں نے رب تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ناظرین گرامی، میں امام جعفر صادق کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، اس نے مجھے حیرت میں بھی ڈالا کہ رب کے منظور و مقبول لوگ، جن سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کو بشارتیں مل چکی، تعالیٰ سے وہ کس طرح سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ امام جعفر صادق کا وہ واقعہ کہ ایک بار امام جعفر صادق بے حد روئے، بے حد روئے، بے حد روتے رہے، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے امام کیا ہوا، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں اللہ کے خوف اور ڈر سے رو رہا ہوں کہ دوزخ کا ایندھن انسان بنیں گے، پتھر بنیں گے، جنات بنیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آقا آپ کو کیا رونے کی ضرورت ہے، آپ تو ایک نیکوکار انسان ہیں، سب پر احسان کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے سخی ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ سے زیادہ بہترین انسان اس وقت کون موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ دوزخ میں ایندھن بنانے کے ڈر سے میں آنسو نکال رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کہیں ہمیں دوزخ میں نہ ڈالے۔ یہ تعلیم ہے کہ جیسے رب تعالیٰ یا ہم دنیا میں جب آگ لگاتے ہیں ناظرین گرامی، تو بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے ہم چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بڑے گنہگاروں کی سزا سے پہلے جو چھوٹے گنہگار ہیں ان کو بھی ڈال دیا جائے گا کہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میرے سے بڑے نہیں کوئی چھوٹے گناہ ہوئے ہو۔ ناظرین گرامی، یہ تعلیم جو یہ ہستیاں ہیں انہوں نے میری آپ کی تعلیم فرمائی ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جب یہ قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے کیا تم روتے نہیں ہو اللہ کو یاد کر کے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ تمام اصحاب صفا جو تھے وہ زار و قطار رونے لگے اس آیت کو سن کے، یہاں تک کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ آنسو کے ساتھ رونے لگے، اور پھر یہ دعا سب کے لیے فرمائے کہ یا رب العالمین ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اور یہ سب کو تعلیم بھی دی کہ اللہ غفور و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، ہم سب کے گناہ بخشتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہمارے آج کا جس طرح سے یہ دن آگے بڑھے گا، ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ رب تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، یا حیو یا قیوم ہے وہ، لیکن اس کے سامنے جانے سے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور انصاف کرنے والی ذات ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انصاف کرنے پر آئے تو ہمارے پاس تو اس طرح کی کوئی نیکیاں ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے کل کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اسی طرح رحمت کی کوئی حد نہیں، غفور و رحیم ہے، مجھے آپ کو معاف کرے گا، لیکن صدق دل سے معافی ضرور مانگیں۔
रब को याद कीजिए। आज यही हमारा टॉपिक भी रहेगा। नाज़रीन गिरामी, अगर आप लोग हमारी गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप लोग उलमा कराम से कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब हम रमज़ान के इस ट्रांसमिशन में, इस शो में जमा होते हैं और तमाम उलमा यहाँ पे आते हैं और उस बहाने से आपसे बातचीत हो जाती है। जनाब आगे बढ़ते हैं और